الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ خواجہ صاحب کے دربار میں ہماری حاضری ہو گئی، اور یہاں کے جتنے بھی منتظمین ہیں سب سے پہلے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ یہاں کے ہمارے عجیب بھائی، اور میرے کو نام پورے نہیں معلوم مگر ہمارے باقر ہاشمی صاحب، نجم الحسن صاحب اور جتنے بھی خادمین ہیں ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے سلسلے کی طرف سے آپ خواجہ صاحب کے خادم ہیں اور ہم سب آپ کے خادم ہیں۔ اجی خادم بنے تو مخدوم بنتے بولے حضرت نے، تو خادموں کے خادم بن جاؤ۔ جو خواجہ صاحب کے خادم ہیں ان کی خاک پا ہے ہم۔ یہ بڑا کرم ہے خواجہ صاحب کا کہ خادموں کی خدمت کے لیے ہم کو بھیج دیے، ہم تو ان کی خاک پا ہے۔ آنا سکتا تھا یہاں پر کھینچ بلایا خواجہ غریب نواز نے، آنا سکتا تھا کھینچ بلایا مجھ کو، اس گناہگار کا کتنا خیال رکھا ہے، اور دیدار کے قابل کہا یہ میری نظر ہے، یا غریب نواز یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ میں ادنا آدمی، میری بساطی کیا ہے، کرم حضور کا ہے، میری زندگی کیا ہے۔ یہ غریب نواز کا کرم ہو گیا، اور یہاں کے جو منتظمین ہیں خادمین ہیں ان کی بڑی کرم نوازی ہو گئی کہ ہماری حاضری قبول کر لیے۔ ان کے وسیلے سے ہماری حاضری قبول ہوں گی، ڈائریکٹ جائیں گے تو نہیں ہوں گی، خادموں کے تھرو ہی جانا پڑے گا، ہم کو وسیلے سے جانا پڑے گا کیونکہ ہم وسیلے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ کی طرف وسیلہ، تو یہ وسیلے سے جانا پڑے گا جب تمہاری حاضری قبول ہوگی اور جب تمہارا سلام قبول ہوگا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا روح مبارک معین الدین رحمت اللہ علیہ، الصلاۃ والسلام علیک روضہ انور معین الدین رحمت اللہ علیہ، الصلاۃ والسلام علیک جسم مقدس معین الدین رحمت اللہ علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کو ہے کہ یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ ان کے لیے کچھ دعا کر، میں تو ان کی دعاؤں کا محتاج ہوں، مگر خواجہ صاحب گناہگار کی بھی سن لیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے۔ اور آج یہاں پر جو ہم جمع ہے، ان خادمین نے جو فراغ دلی سے کام لیا ہے اور بالکل کھلے دل سے خواجہ صاحب نے جیسا کام لیا ہے، پھیل جاؤ چاروں طرف ہندوستان میں، اپنے خلفاؤں کو جگہ جگہ پھیلا دیے، اور آج یہ سب جو چمن لگا ہوا دکھ رہا ہے آپ کو، یہ صرف اور صرف خواجہ اجمیری کی وجہ سے۔ قرآن سے ثابت کریں گے، حدیثوں سے ثابت کریں گے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ یہ دو قرآنی آیتیں پڑھا ہوں میں جو اولیاء اللہ سے منسلک ہے۔ اولیاء اللہ کو نہ کسی کا خوف ہے نہ حزن و ملال، اور اولیاء اللہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ میں سے ہے۔ یاد رکھو آج جتنے بھی مسلمان سب درمیان ہندوستان پر نظر آ رہے ہیں وہ صرف اور صرف خواجہ اجمیری کی وجہ سے، خواجہ غریب نواز کی وجہ سے ہے۔ کوئی جماعت والے، کوئی بھی فرقے والے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ مسلمان ہم نے بنائے۔ یہ جتنے بھی مسلمان ہیں یہاں جتنے موجود ہیں وہ سب کے سب خواجہ اجمیری کی وجہ سے۔ دیکھیے اولیاء اللہ بزرگان دین کا وہ راستہ ہے، جو ظاہری علماء ہوتے ہیں تو وہ ظاہر کی باتیں کرتے ہیں کہ ایسا کرے تو ایسا ہو جائے گا اور ویسا کرے تو ویسا ہو جائے گا، مگر خواجہ اجمیر نے کیا کام کرے؟ جو لوگ ظاہری علماء ظاہر کی باتیں بتاتے ہیں، خواجہ اجمیر نے اس کو عمل میں کر کر دکھائے۔ خانقاہوں میں عمل میں کر کر دکھایا جاتا ہے، یعنی ظاہر دیکھیے تصوف علم عرفان ایک ایسا ایک علم ہے کہ جس کو خواجہ غریب نواز نے عام کر دیے، خاص نہیں رکھے بلکہ فیضان عام کر دیے۔
یہ جتنے اگر ہم دیکھیں گے ظاہری علماء کا علم لے لیے، سارے دنیا کے دانش مندوں کی دانش لے لیے، اور سارے عقل مندوں کی عقل مندی ایک جگہ لا لیجیے، اور اگر ہم اس میں سوچیں گے کہ اس میں کمی و بیشی کی جائے تو ناممکن ہے، کیونکہ خواجہ غریب نواز کا جو علم ہے وہ عطائے رسول ہے، عطائے رسول ہے، سرکار کے نور سے ہے، وہ ڈائریکٹ بالراست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالراست علم حاصل ہوتا ہے۔ تو خواجہ اجمیر نے کیا ایسی پھیلا دی اسلام؟ ارے محبت سے پھیلائے، دیکھو تلواروں سے اور لاٹھیوں سے، حضور پیر و مرشد قبلہ سے ہم نے کئی بار سنے ہیں، یہ دین کا کام اور یہ جو اسلام یہ جو ہے تو یوں ہی نہیں پھیلا، خواجہ اجمیر نے محبت سے یہ اسلام پھیلائے۔ لاٹھیوں سے اور تلواروں سے اگر پھیلاتے تو مٹھی بھر کے مسلمان تھے ختم ہو جاتے تھے، بلکہ انہوں نے محبت کا پیغام دیے۔ یقین محکم عمل پر ہم محبت کھاتے ہیں عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی زنجیریں۔ یقین محکم عمل پر ہم کرے، مندروں میں گئے، گرودواروں میں گئے، ہر جگہ پہ گئے، تبلیغ کا کام کرے خواجہ اجمیر نے۔ آج ہم سب کو یہاں پر لا کر جمع کر دیے خواجہ اجمیر نے، یہ کرم نہیں تو کیا ہے؟ اور یہ اللہ کی وہ شان ہے، وہ مرتبہ ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے تنظیریں۔ نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات یہ مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ تلواروں سے لاٹھیوں سے نہیں پھیلا بلکہ محبت کا پیغام دیے خواجہ اجمیر کی۔ ہم نے کرامتیں تو بہت سنے ہیں، 16,000 کرامتیں ہیں، 22,000 کرامتیں ہیں، ہر ایک سے ہم ایک کرامت سن سکتے ہیں، یہ میرے خواجہ اجمیر کی کرامت ہے۔ مگر خواجہ اجمیر نے جو تعلیمات عام کرے ہیں، تصوف کی تعلیمات، علم عرفان کی تعلیمات، اس کے بارے میں بیان دیے حضور پیر و مرشد قبلہ نے کہ خواجہ اجمیر نے تبلیغ کیسا کرے، ان کا کیا تھا، انہوں نے کیسا سامنے والے کے سامنے کیسا پیش آئے، جیسا سرکار نے اپنی زندگی گزارے، یعنی لاٹھیاں کھائے، لوگوں نے گالیاں دیے، لوگوں نے پتھرے برسائے تو خواجہ غریب نواز نے معاف کر دیے۔ آپ کو برا بھلا بولے ان کو بھی معاف کر دیے، ان کے لیے دعا کرے خواجہ اجمیر نے۔ جیسا سرکار کو طائف میں پتھرے مارے بچوں نے، خون جم گیا، ملک الجبال آیا، بولا سرکار آپ حکم کیجئے دونوں پہاڑ کو ملا دیتا ہوں، پوری سندھیا کر دیتا قوم کی۔ سرکار نے بولے نہیں، ان کو ہدایت ملیں گی تو یہ میں مبارک کی زیارت کریں گے، معاف کر دیے۔ ویسی یہ عطائے رسول ہے، جو بھی ان کے پاس اگر ان کو برا بھلا بھی بولا اس کو بھی معاف کر دیے۔ ان کے خلفاؤں کا بھی یہ حال ہے۔ خواجہ پیر نصیر الدین چراغ دہلوی پہ جب سراب قلندر نے حملہ کر دیا اور چاقو سے مار مار کے خون ریز کر دیا، ان کو حجرے کے باہر خون آنے لگ گیا، خداموں نے پکڑ لیے آگے جا کر۔ جب دیکھے پیر نصیر الدین چراغ دہلوی نے بولے دیکھو چھوڑ دو، بولے اس چھوڑ دو، خون بہ رہا تھا سب، میں نے اس کو معاف کر دیا، اے لوگوں تم بھی ان کو معاف کر دو۔ کیا بات ہے، یہ تعلیمات ہے کہ خواجہ غریب نواز کی تعلیمات ہے یہ، یعنی ان کو چاقو سے مار کے خونم خون کر دیے، معاف کر دو، بولے میں نے بھی معاف کر دیا۔ اس لیے بولتے ہیں صوفی کا خون مباح ہے، بولتے نا، اور صوفی کا جو اور اس کو بعد میں چاندی کے دینار دے کر رخصت کر ڈالے اس کو۔ صوفی کا سبیل ہے، بولتے نا صوفی کا پیسہ سبیل ہے اور صوفی کا خون مباح ہے۔ تو یہ خواجہ اجمیر کی تعلیمات ہے۔ انہوں نے یوں ہی نہیں حاضر کرے بلکہ مندروں میں گئے، مسجدوں میں گئے، نہیں ایسا نہیں کرے کہ جس کو دور کرے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ کوئی آیا تو اس کو بھیڑ بھیڑ کر کے اپنا الگ کر دے گا، نہیں، اس کو تمہارے پاس بٹھاؤ، سمجھاؤ اس کو کہ کیا ہے تو اس کے سمجھ میں آئے گا۔ اس کو معلوم نہیں نادانستہ ہے، علم عرفان کیا ہے، اللہ کی پہچانت کا علم کیا ہے، وہ خواجہ اجمیر نے سکھائے۔ کہا ہم کو دے کر خدا زندگی، پہچانو مجھے اور کرو بندگی، خدا جب مجھے تم پہچانو کہا تو سیکھنا عقائد کا واجب ہوا، عقائد نہیں جس کے تیاد ہے، جہنم میں گھر اس کا آباد ہے۔ یہ خواجہ غریب نواز کی تعلیمات ہے، یہ علم عرفان کی تعلیمات خواجہ غریب نواز نے دیے۔ اگر حقیقت عرفان سے باخبر ہوتے تو فرشتے آرزو کرتے کہ ہم بشر ہوتے۔ پہنچ گیا ہوں در یار تک، پہنچ گیا ہوں در غریب نواز تک، مقدر سے ہمارے سچ بھی ورنہ ادھر ادھر ہوتے۔ اور کرامت اپنے مرشد کی یہ کرتے ہیں بیا خسرو، کرامت اپنے مرشد کی یہ کرتے ہیں بیا خسرو، کرم ہے یہ تو مرشد کا، کہا مرشد
کہاں خسرو تھا اس عالم کا ہر لمحہ حیات جاویدہ خسرو چتر سنسار تھا واقع چتر سے سب وہاں خسرو تجھے ایک مرشد کامل نے پہنچایا یہاں خسرو وہاں نہیں یہاں خواجہ غریب نواز کے دربار میں تجھے ایک مرشد کامل نے پہنچایا یہاں خسرو جہاں پر خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو محمد سن میں محفل بود چھپ جائیں گے مضبوطہ یہ تمہارے پیر و مرشد کا کرم ہے میرے پیر کا صدقہ ہے کہ میرے پیر و مرشد نے یہاں پر لا کے پہنچا دیے میرے یہ ہے علم عرفان کی تعلیمات ہم کرامتیں بیان کرتے بیٹھیں گے ساری روز رات گزر جائیں گی سارا سال گزر جائے گا مگر سرکار کی کرامتیں ختم نہیں ہوں گی ہمارے پیر و مرشد نے بولے کرامت کو چھوڑو ان کی تعلیمات کو پکڑو کیا تعلیمات بولتے ہیں ہمارے خواجہ غریب نواز کیا تعلیم تقسیم کی ہے آپ کی زندگی کیسی گزری آپ نے کیسا زندگی گزارے اور یہ اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے جب اصحاب کہف کا واقعہ ہم قرآن میں دیکھیں گے یہ اللہ کی شان میں بتا رہا ہوں میں قرآن سے اور جتنی بھی باتیں ہو رہی ہے یہ مدلل بات ہے اس کو کوئی رد نہیں کرتا ہے سیر الاولیاء میں اس کا بیان ہے جتنی بھی میں باتیں بولوں گا سیر الاولیاء سے قطب العارفین سے جو کہ حضرت سراج الدین اوفی چشتی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے وہ انہوں نے جتنی بھی جو تعلیمات خواجہ غریب نواز دیتے تھے انہوں نے ایک خطوط میں بنا لیے اس کو اور اس کے بعد ایک کتاب لکھی قطب العارفین جو خواجہ بختیار کاشی اوچی رحمت اللہ علیہ نے اس میں پوری سوانح حیات ہے آپ کی اور آپ کی زندگی کیسی گزری آپ کی تعلیمات کیا ہے آپ کی تفہیم کیا ہے ظاہری مدرسوں میں وہ سکھایا نہیں جاتا یہ باطنی مدرسوں میں باطنی علوم کہاں سے حاصل ہوا سرکار کو خواجہ غریب نواز کو آپ سید ہے نجیب الطرفین ہے حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے آپ کے والد کا سلسلہ جا کے امام حسین سے ملتا ہے اور آپ کی والدہ ام الورا کا سلسلہ جا کے امام حسن سے ملتا ہے اور آپ کے والد سید غیاث الدین رحمت اللہ علیہ کا ہجرہ امام حسن سے ملتا ہے دونوں طرف سے آپ سید ہے نجیب الطرفین ہے ہم اسی در کے گدھے ہیں بچپن میں آپ یتیم ہو گئے یتیم ہو کر در یتیم ہو گئے اللہ تعالیٰ کو جس کو بڑا مرتبہ دینا ہوتا ہے تو وہ یتیم کر دیتا ہے سرکار کو بھی یتیم کر دیا تھا اور یہ درجہ عطا فرمایا میرے غریب نواز کو بھی یتیم کر دیا چھوٹے تھے آپ 14 برس کی عمر تھی 15 برس پورے نہیں ہوئے تھے حصے میں باغیچہ اور ایک پنچکی ملی تھی آپ وہاں پر خدمت کرتے تھے یہ کرتے تھے اور اپنا پیٹ پانی روٹی کرتے تھے ایک بار ابراہیم خندوزی آپ باغیچے کو پانی دے رہے تھے خواجہ غریب نواز باغیچے کو پانی دے رہے تھے ابراہیم خندوزی وہاں پر بزرگ مصدوق ان کا گزر ہوا دیکھے انہوں نے خواجہ غریب نواز نے کہ یہ کون بزرگ ہے انہوں نے بھی خواجہ غریب نواز کو دیکھ لیے یہ تو مادر ذات ولی ہے ماں پیٹ سے ولی ہے یہ پہچان لیے انہوں نے آپ نے بہت خاطر نوازی کی بہت ساری خاطر نوازی کی آپ کی آپ کو انگور دیے کھانے کے لیے بہت سارے فروٹ وغیرہ دیے ہمارے ابراہیم خندوزی نے کچھ چبایا کھل کا ذکر ہے سیر العارفین میں اور جو بھی کتابیں میں کھل چبا کر آپ نے جو ہے تو خواجہ غریب نواز کو دیے اور آپ نے جیسا ہی منہ میں ڈالے آپ کا حال بدل گیا آپ کا خیال بدل گیا آپ کی دنیا بدل گئی یعنی تیرے ایک نظر کی بات ہے اور میری زندگی کا سوال ہے پیر کی نظر پڑ گئی اور ان کا ذہن بدل گیا انہوں نے سوچے کہ یہ یہاں کیا رکھا ہے نکل جاؤ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ نکل گئے نکلنے کی سب بیچ باچ کے فقیروں میں تقسیم کر دیے اور خود فخر حاصل کر لیا اور نکلے وہاں سے نکل کر ہرون گئے ہرون جانے کے بعد خواجہ عثمان ہرونی سے بیعت کر لیا آپ نے آپ سے بیعت کرنے کے بعد آپ کی ساری سمجھ آپ کے اندر آ گئی تو نے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو نے پوچھی ہے امت کی حقیقت کیا ہے اب تجھے میری طرح واقف اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے اور موت کے آئینے میں دکھا کر روکے دو زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے
دیکھے ایسا سے جیا تیرا لہو گرما دے اور فکر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. مل گئے پیر و مرشد. اور علامہ اقبال فرماتے ہیں دم عارف نسیم صبح دم ہے, اسی کے دم سے ریشہ مانی میں نم ہے, اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. شعیب میسر آ گیا, خواجہ عثمان حلوانی مل گئے. آپ نے ابتدائی تعلیم خراسان میں سنجر میں حاصل کی, ظاہری علوم باطنی علوم پھر بعد میں خواجہ عثمان ہارونی سے حاصل کیا. خواجہ عثمان ہارونی بغداد چلے گئے. یہ مختصر, یہ میں یہاں کے لوگوں کو معاف کرنا, اللہ مجھے معاف کرے, یہاں کے جو خادم ہیں ان کو نہیں سنا رہا ہوں میں, میری کیا حیثیت ہے, میں تو ان کی خاکے پا ہوں. یہ جو ہمارے مریدین معتقدین جو آئے ہوئے ہیں خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے, ان کے لیے میں یہ بول رہا ہوں. آپ لوگوں کو بولنا میری یہ اتنی بساط کہاں ہے کہ میں آپ کو کچھ بولوں, یہ تو میں میرے پیر بھائیوں کو سنا رہا ہوں. یہ میری حیثیت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ بیان کر سکوں. میرے پیر و مرشد نے جو سبق دیے ہیں اس کو دوہرا رہا ہوں. اور میرے پیر و مرشد نے بولے بیٹا کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ میں بول رہا ہوں اور یہ سن رہے, شیطان بن جائے گا. بولے میں دوہرا رہا ہوں اور میرے پیر و مرشد روپ بدل کر سامنے بیٹھے ہیں اور بول رہے ہیں کہ بول میں نے کیا یاد کرایا تھا, سنا کیا سبق یاد کرا تھا, وہ سبق میں دوہرا رہا ہوں اور میرے پیر سامنے بیٹھے. میرے کو تو پیر ہی دکھ رہے سب, ان میں بھی پیر دکھ رہے, ان میں بھی پیر دکھ رہے, سب میں پیر. ایسی نظر ہو جانا. وطن صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ ہمارے جد اعلیٰ ہے, جو فرماتے ہیں کہ پڑتی ہے نظر جس شے پہ میری, آتا ہے نظر میں صاف وہی, تیری ہے جناب عشق نے ہمت سے دو آئی نینن میں. دیکھا میں وطن کو ہر دو سرا پر مجھ کو کوئی بندہ نہ ملا. دیکھا میں وطن جو وہ ہر دو سرا پر مجھ کو کوئی بندہ نہ ملا. کیا شان خدا کی شکر خدا بے پردہ سمائی نینن میں. بھائی آئینہ خانہ ہر دو سرا, آئینہ خانہ ہر دو سرا, اے سب میں نمایاں عکس تیرا, سنتا ہو وطن ہر شہر سے صدا, تو اور نہیں میں اور نہیں. خواجہ غریب نواز کی تعلیمات ہے یہ. ہمارے وطن صاحب قبلہ جد اعلیٰ 14 سال تک یہاں پر چراغا لگاتے تھے. 14 سال یہاں چراغا لگائے. یہ سلسلہ یہیں سے آتا ہے ہمارا. 14 سال لگانے کے بعد ایک بار ایسا ہوا چراغا لگانے کے لیے دیر ہو گئی. یہ ہماری ہسٹری میں ہے, گزٹ میں ہے. ہمارے جد اعلیٰ وطن صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ جن کی درگاہ حیدرآباد چشتی چمن میں ہے, ان کے پیر و مرشد اکبر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کے پیر و مرشد سید شاہ شجاع الحق لکھانی رحمت اللہ علیہ. یہ شجرا ہمارا جا کے ملتا ہے, خواجہ اجمیر سے آ کے ملتا ہے. اوپر پورا شجرا ہے سند کے ساتھ بائے پور. بات ہے اس میں خدا کے راہ کی, مانوی دعوت رسول اللہ کی, سر مولا مصطفیٰ جو لائے ہیں, خاص کا سینہ بسینہ پائے ہیں. جو خواجہ غریب نواز کی تعلیمات ہے وہ سینہ بسینہ ہمارے پیر و مرشد تک آئی اور وہ تعلیمات ہمارے تک آئی. تو آپ چراغا لگاتے تھے یہاں پر. ہمارے جو سلسلے کے جد اعلیٰ ہے وطن صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ, ایک بار دیر ہو گئی, مغرب کی نماز کا ٹائم قریب آ گیا, آپ تارا گڑھ میں چلے گئے تھے. یہ ہسٹری میں ہمارے آپ کے جو پرانے خدا میاں نے سن جب ان کا وصال ہوا جب کا اگر دیکھیں گے تو آپ کو دکھ جائے گا, اس میں گزٹ میں ہے یہ. تارا گڑھ چلے گئے آپ, چراغا یہاں پر خدام سلگارے سلگ رہی. چراغ معلوم ہوا کہ ایک خادم یہاں پر تھا 14 سال سے جو چراغا لگاتا تھا, اس کو بلاؤ. مغرب کا ٹائم قریب آ گیا. یہ میں خواجہ اجمیر کے سامنے بیان کر رہا ہوں, جھوٹ نہیں بولوں گا, میرے پیر گواہ ہے اور میرے پیر سامنے بیٹھے ہوئے میرے, اور خواجہ اجمیر بھی دیکھ رہے ہیں. خواجہ اجمیر تو موجود ہے ہمارے ساتھ, تمہاری نظر نہیں ہے, نہیں دکھ رہے گا کس کو؟ ارے وہ تو ہمارے ساتھ ہی ہے. وہ آتش آج بھی تیرا نشیمن پھونک سکتی ہے, طلب صادق نہیں تیری تو پھر کیا شکوائے ساتھی. ذرا آ کر تو دیکھو, ان کے ساتھ بیٹھ کر دیکھو. یہ اولیاء اللہ, یہ جو خادمین ہے, یہ بھی بزرگان دین ہے. ان کی صحبت میں ایک ساتھ بیٹھنا بھی 1000 سال میری عبادت سے زیادہ ہے. ہم نشینی یتنب صحبت با اولیاء بہترت 7 سال اطاعت بیریا. یعنی ایک صحبت سے کیا بات ہے, صحبت کا اثر ہوتا نہیں ہے. بار بار بولتے رہتا میں کہ سعدی علیہ رحمہ مٹی سے نہا رہے تھے. پہلے زمانے میں صابن نہیں تھی, شیمپو نہیں تھے,
मट्टी से नहा रहे थे आप, पीली मट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी रहती, आप मट्टी से नहा रहे थे, लाल मट्टी। तो लाल मट्टी में से खुशबू आई, तो उन्होंने मट्टी से पूछे, अरे मट्टी तेरे अंदर ये खुशबू कहाँ से आई? अब इसमें से कुछ लोग ऐसे बोलेंगे मट्टी की बात करती क्या? अरे मियाँ किस्सा है, किस्से से हिस्सा लेने का है। आप बोलते मेरा बच्चा शेर है, कभी पूछेगा तुम जबड़ा कहाँ है बोल के? एक किस्सा है, किस्से से हमको हिस्सा लेना है। तो सादी अलैहिर्रहमान ने उससे पूछा, है मट्टी तेरे अंदर ये खुशबू कहाँ से आ गई? तो मट्टी ने बोली, मन गिले नाचीज बूदम, मैं तो काफिर मट्टी हूँ। मन गिले नाचीज बूदम वले मुद्दते बाबुल नशीतम, मगर कई जमाने तक मैं गुल की सोहबत में रही हूँ, मैं गुलाब की सोहबत में रही हूँ। जमाले हम नशीनी दरमन का असर कर, मेरे जमाले हम नशीनी का ये करम हुआ कि उसका खुशबू मेरे अंदर आ गई। वगरना अम्मा खाकम के हस्तम, नहीं तो मैं क्या हूँ, मेरी क्या हैसियत है? पहली मेरी है गुनाहों से भरी, जुस तेरे है कौन इसका मुश्तरी, नब्ज बख्शिश दे के इसिया मोल ले, और बाबे उफरा खोल दे मेरे लिए। बरोज़े हश्र में कहूंगा हश्र के मैदान में, मेरे इसिया तेरी बख्शिश तोल ले मीज़ान में। मेरे गुनाह ज्यादा है कि तेरी रहमत, मेरे गुनाह ज्यादा है कि तेरी रहमत, करीम तू ही बता दे हिसाब करके मुझे।